چیئرمین صاحب تقریر کا وقت دینے کا شکریہ۔ تو صاحب ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ پچھلے 1-1.5 ماہ سے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے اور اس سے ملاقات کے لیے تقریباً 1.5 ماہ سے کسی کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ چیئرمین صاحب پچھلے منگل والے دن میں اڈیالہ میں تھا، ہم رات کو 1:30-2 بجے تک وہاں بہنوں کے ساتھ بیٹھے رہ گئے۔ جس قسم کا رویہ وہاں پہ انتظامیہ کا ان کے ساتھ ہے اور جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، بجائے ان خبروں کے دھیان دینے کے کہ جی وہ سورس انڈین ہے یہ نہیں ہے، ہم میں سے کسی نے آج تک حکومت میں آج یہ دیکھ لیجیے کہ ان کی سیریسنس دیکھیں، ایک وزیر نے یہ نہیں آ کے کہا کہ عمران خان خیریت سے ہے، جیل میں ہے وہاں پہ اور ہم اگلے منگل ملاقات کرا دیں گے۔ چیئرمین صاحب لگتا ایسا ہے کہ یہ پورا نظام اس قیدی سے ڈر چکا ہے، ایک ایسا قیدی جو پچھلے 800 دنوں سے ان سلاخوں میں بیٹھا خاموشی سے اس پورے نظام پہ مسکرا رہا ہے۔ یقین جانی یہ پورا نظام اس سے ڈر کے بیٹھا ہے، اس نے اس پورے نظام کو آخر ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ چیئرمین صاحب یہ وہ نظام ہے جو اس ایک قیدی کے ڈر کی وجہ سے پوری دنیا اس سے ملنے نہیں دے رہا، کہیں یہ نہ ہو کہ نظام کو ہلاتے لاتے وہ قیدی کو ایسا میسج کنوے نہ کر دے کہ نظام کی ٹانگیں نہ کانپنی شروع ہو جائیں۔ چیئرمین صاحب آج وقت یہ ہے کہ ان کی جو بہن ہے نورین نیازی، ایک ایسی خاتون جس کا اپنا بیٹا 10 سال کی سزا میں ملٹری کورٹ کی وجہ 10 سال کی سزا بھگت رہا ہے، ایک ایسی خاتون جس کا اپنا بھائی 73 سال کا بھائی پچھلے 800 دنوں سے جیل میں ہے، وہ جب جیل میں اس سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو ایک ایس ایچ او اس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتی ہے اور ایک ٹھنڈے پانی کا ٹرالا ادھر سے پانی اڈیل دیا جاتا ہے تاکہ اس کے کپڑے گیلے ہو جائیں، اور رات کو 1:30 بجے سردی میں 7 ڈگری اشاریہ ٹیمپریچر پہ وہ ٹھٹھرتی ہوئی اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے باہر بیٹھی رہتی ہے، لیکن نظام ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ مجھے ویسے اس ایس ایچ او کو سلام کرنا چاہیے جو اتنی مستعدی سے کام کر رہا ہے۔ یقین جانیے جب وہ جا کے کسی انڈین چینل پہ انٹرویو دیتی ہے تو بجائے وہ دیکھنے کے کہ اس نے کیا الفاظ کہے، ایک ڈاکٹرڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر کے اس کا پورا انٹرویو تبدیل کر دیا جاتا ہے اور نیریٹو آتا ہے، دیکھیں جی عمران خان کی بہن نے انڈین چینل کو انٹرویو دے دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں چیئرمین صاحب وہ بہن آخر کرے کیا؟ جس کو پچھلے 1 ماہ سے یہ خبر مل رہی ہو کہ تمہارے بھائی خیریت سے نہیں ہے، اس پہ جب پاکستانی میڈیا اس کو نہیں دکھانا چاہ رہا، وہ انڈین چینل میں جا کے انٹرویو دیتی ہے، اس کا پورا انٹرویو تبدیل کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے انڈین چینل پہ۔ چیئرمین صاحب واقعی اس کو تو سزا ملنی چاہیے، انڈین چینل پہ گئی، لیکن چیئرمین صاحب پھر خراج تحسین تو پیش کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو، کیونکہ میاں صاحب نے کیا کیا تھا؟ اجمل قصاب کی سب سے پہلے خبر کس نے آ کے بریک کی تھی کہ فرید کوٹ میں وہ رہتا ہے؟ برکھا دت سے پچھلے سال ملاقات کس نے کی تھی؟ مودی اپنی پوتی کی شادی میں مبارک دینے جاتی عمرہ کب آیا تھا؟ جندال صاحب جاتی عمرہ میں ملاقات کے لیے کس کو آئے تھے؟ جو پچھلا انٹرویو ہے وہ اب تک ایک چینل ہے اس پہ انٹرویو دیتے کس نے کہا تھا کہ پاکستان پہ قبضہ ہمارا نہیں کسی اور کا ہے، ان غاصبوں سے ہم نے اس کو آزاد کروانا ہے؟ یہ نواز شریف صاحب تھے، ان کو نشان حیدر دے دیتے ہیں، نورین نیازی جو اپنی بہن اپنے بھائی کے لیے بیٹھی تھی اس کو سزا دے دیتے ہیں۔ چیئرمین صاحب یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، اس طرح پاکستان نہیں چلتا۔ ضرور کر لے مگر جو لوگ ایوان میں موجود نہیں ہے ان کی نمائندگی چیئرمین صاحب وہ تو اس میں آ نہیں سکتے نا، وہ تو سینیٹر نہیں ہے، وہ تو رہیں گے نیشنل اسمبلی میں۔ آپ لیٹ آ گئے وہ پہلے سے بیٹھ، لیکن تو نام جو موجود نہیں اخلاقی آپ ان کا نام نہ لیں۔ چیئرمین صاحب لیکن دیکھیں سر، چیئرمین صاحب ایک سوال ہے، ویسے میں معذرت کے ساتھ بالکل کوئی میں کسی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، ہمیں وہ کہتے ہیں جی فرماتے ہیں کہ جی جو عمران خان کو لائے تھے ان کو سزا دی جائے۔ حضور یہ بتائیے کہ صرف 2018 کا آپ نے احتساب ہی کرنا ہے؟ جو 1990 سے لے کے آج 24 تک لائے ہیں ان کا پھر احتساب نہیں ہو سکتا؟ جو آپ کو پہلے بھی لاتے رہے اور اب بھی لے کے آئے ان کا احتساب نہیں کرنا؟ ہاں ایک دفعہ عمران خان کو شاید ان کے حساب سے کوئی لے کے آئے اس کا احتساب ہو سکتا۔ حضور اس طرح کے ٹی او آرز اور ایس او پیز شاید دنیا میں نہیں چل سکتے کہ آپ نے اگر احتساب کرنا ہے وہ ان کو سزا دیں جو عمران خان کو لے کے آئے تھے۔ اگر واقعی ان کو پاکستان کی فکر ہے، اگر واقعی ہے تو آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بھائی نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا۔ 3.5% آپ کی جی ڈی پی کا وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، 5.1 ٹریلین یعنی 5.1 خرب پاکستان میں کرپشن کی نظر ہو رہا ہے، وہ رپورٹ نہیں پڑھیں گے۔ پاکستان میں آٹے کی قیمت جہاں ان کی بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ ہے، وہاں پہ پنجاب میں آٹے کی قیمت 2200 روپے تھیلا ہو چکی ہے، 20 کلو تھیلے کی بات کر رہا ہوں، 4500 روپے من آٹا بک رہا ہے، اور وہاں پہ اس نے پابندی لگا دی کہ خیبر پختونخوا میں آٹا نہیں جائے گا۔ 5500 روپے من اس وقت خیبر پختونخوا میں آٹا بک رہا ہے ان کی پالیسی کی وجہ سے، کیونکہ پابندی لگا دی۔ آج اگر پنجاب آٹے پہ پابندی لگائے گا
کہ خیبر پختونخوا اگر آٹا نہیں جا سکتا تو کل کو خیبر پختونخوا کہہ دے کہ میں اپنی گیس نہیں بھیجتا. تو ہر اگر یونٹ، ہر اکائی جو فیڈریشن میں ہے اپنی پابندی شگانی شروع کر دے تو پھر ملک کہاں پہ جائے گا؟ آپ کو چیئرمین صاحب اندازہ ہے اس وقت پاکستان میں چینی قیمت 220 روپے کلو ہو چکی ہے، اور ان شوگر ملوں کا مالک کون ہے؟ 70% شوگر ملوں کا مالک ان پارلیمان میں بیٹھے ہیں، اور وہ 70 کے 70% گورنمنٹ بینچز میں بیٹھے ہیں. چیئرمین صاحب آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب سے لے کے نواز شریف صاحب تک یہ سارے کے سارے شوگر ملوں کے مالک ہیں. ان سب نے جب گنا خریدا تھا تو اس کی جو چینی کی قیمت بنتی وہ 100 روپے کلو بنتی تھی، نفع جیب میں ڈال لیا. آج 250 روپے کلو کے حساب سے چینی بھی نظر نہیں آئے گی. ان کرنا ہے کہ عمران خان کو کون لے کے آیا تھا. اگر آپ نے واقعار لوگ جو غریب آدمی موٹر سائیکل پہ اپنے گھر جا رہا تھا وہ تھانے میں بیٹھا تھا، ہیلمٹ نہیں ہے، اور بھائی 5000 جرمانہ ہی کرنا تو مفت کی ہیلمٹ ہی دے رہے تھے. کیا عذاب ڈال کے رکھ دیا آپ نے اس ملک میں؟ چیئرمین صاحب کس چیز کا رونا رہوں؟ یہ ملک ختم ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے احتساب کرنا ہے جس کو جو عمران خان کو لے کے آئے تھے. چیئرمین صاحب میں ایک درخواست کرتا ہوں، یہ ملک ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے. چیئرمین صاحب ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں. چیئرمین صاحب اگر آپ نے واقعی اس نظام نے کسی طریقے سے آگے چلنا ہے، آج بھی موقع ہے. کل منگل کا دن ہے، وکیلوں کو ملوا دیجئے، بہنوں کو ملوا دیجئے. اتنا تماشا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بجائے یہ سورس پوچھنے کی خبر کس نے دی. آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو جا کے دور سے دکھائی دیجئے، ہمیں ایک آنکھ سے دکھا دیجئے کہ ہمارا لیڈر وہ سامنے بیٹھا ہے. آخر ایسی کون سی چیز ہے جو آپ اس کو چھپا کے رکھ رہے ہیں؟ چیئرمین صاحب یقین جانیے اس کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. اگر اس نے دوڑنا ہوتا، اگر اس نے بھاگنا ہوتا، اگر اس نے ملک چھوڑ کے جانا ہوتا تو وہ پہلے مہینے چلا جاتا، 2.5 سال انتظار نہ کرتا. آپ 25 سال اس کو جیل میں رکھے، چیئرمین صاحب وہ ویسے بیٹھا رہے گا اور مسکراتا رہے گا. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کو ہلا سکے، جو اس کو توڑ سکے گی، کوئی نہیں توڑ سکتا. اور وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ باہر نکلے گا، وہ مسکرائے گا، وہ مسکرائے گا، اس نظام پہ بھی مسکرائے گا، اس پورے کے پورے ایوان پہ بھی مسکرائے گا، اور انشاءاللہ اس ملک کا اگلا وزیر اعظم منتخب ہوگا. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. اور اس کے بعد وعدہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کورم کی نشاندہی نہیں کرنی. میری اس حوالے سے آپ لوگوں سے بھی، گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ ایک جمہوری حوالے سے جیسے قومی اسمبلی میں تمام حکومت کے لوگ اور اپوزیشن کے لوگ بیٹھے اس ایشوز پر، بلکہ تمام ایشوز پر جو عوامی ایشوز ہے اس آپس میں بیٹھے، اس کے لیے میرا چیمبر بھی حاضر ہے، چیئرمین سینٹ کا چیمبر بھی حاضر ہے، چیف ویپ بھی ہمارا ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو، بڑا میٹھے، بڑے ٹھنڈے. تو اس حوالے سے بات چیت کی ضرورت ہے. اور آپ کی جو آج کی سپیچ ہے اس پہ آپ کو آپ کی پارٹی کی طرف سے انعام بھی ملنا چاہیے. جی اور وہ بھی نوبل انعام ماشاءاللہ. تو میں نے آپ کو، میں ایک جمہوری آدمی ہوں، میں خود ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، مگر یہ ہے کہ ہم چیئر پہ بیٹھے ہم آپ لوگوں کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھے چیزوں کو جوڑ لیں اور تمام ایشوز پہ بات کر لیں. کیونکہ پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا MQM ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، نیشنل پر، سارے جمہوری لوگ ہیں، آپس میں بیٹھ کر ان ایشوز پر بات کر سکتے ہو. اور ماضی کو بلا کے ملک کے خاطر، جمہوریت اور آئین کی خاطر مل کر کوئی ایسی چیز بنا دے. علی ظفر صاحب جیسے ایک معتبر سیاسی آدمی، بہت سے دونوں طرف آپ لوگ اس پہ بات کریں. ہم حاضر ہیں اس کے لیے، ہم حاضر ہیں.